अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें और खुश रखें। तो मैं ड्यूटी फ्री शॉप्स मैंने कमिटमेंट की थी आपसे लास्ट व्लॉग में कि मैं ड्यूटी फ्री शॉप्स आपको अलहदा से दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड व्लॉग है स्पेसिफ़िकली कुवैत की ड्यूटी फ्री शॉप्स के ऊपर। इस वाली शॉप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। और इस शॉप में अभी जो आई हैं वीडियो में वो की चेन्स हैं। थोड़ी देर सो गए थे, मोबाइल वगैरह चार्ज किया था और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर कुछ खाने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने निकले, तो मैंने कहा मैं साथ साथ आप लोगों के लिए वीडियोस भी बना लूँ। तो ये क्लिप्स कुछ मैंने ले लिए थे। बहुत प्यारी ड्यूटी फ्री शॉप्स थी। मैंने इतनी प्यारी नहीं कभी शॉप्स देखी। मतलब गिफ्ट पैक्स बहुत ब्यूटीफुल थे, मतलब हर चीज़ बहुत प्यारी थी। अब मैं आपको ये दिखाऊं, इनकी थोड़ा सा जो कल्चर था वो भी बड़ा प्यारा था। बड़े डिफरेंट तरह की चीज़ें, मटेरियल और वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। ये सारे ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस, और इसके अलावा वुडन जर्नल्स भी थे, बुक्स। अभी मैं आगे आते हैं नोट पैड्स, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बेसिकली दीज वर देयर हैंडी क्राफ्ट्स। ये हैंडी क्राफ्ट्स की शॉप है और यहाँ पे इनका बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है, सब हाथ का। और पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हैंडी क्राफ्ट्स, येस, बट कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रीटी चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ नीचे स्लीपर्स थे, माइट भी ये भी हैंडमेड हो। वॉल हैंगिंग्स हैं और काफ़ी कुछ है। ये भी कुछ मैप्स और काफ़ी कुछ, ये कैलीग्राफी, ये सब हैंडमेड है। और बहुत नफासत, बहुत प्यारी चीज़ें थी। क्यूट ज्वेलरी है। और ये हैं वो नोटबुक्स। ये बहुत प्यारी वुडन नोटबुक्स हैं और वुड के ऊपर ना हैंडीक्राफ्ट्स इन्होंने किए हुए हैं। ये मैं आपको क्लोज़र व्यू दिखाती हूँ। ये सारा हैंडमेड है, वो वाला सारा काम। और ये वो वाली शॉप है जो ऊपर से नज़र आ रही थी व्हेन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द फ्लाइट। तो ये चॉकलेट्स हैं, इनके पास प्यारे पैक्स थे, काफ़ी प्यारे पैक्स थे। गिफ्ट्स अगर करनी हो चॉकलेट्स वगैरह, तो ये बहुत प्यारी शॉप थी और काफ़ी बड़ी थी और सारी चॉकलेट्स की शॉप थी। अभी बड़े प्यारे प्यारे पैक्स आएंगे, आप लोग साथ साथ देखें। और हम चूँकि अरब वर्ल्ड में हैं, एक अरब मुल्क में हैं, तो एक क्लिप मेरे जहन में आ रहा था जो मेरी एक्चुअली केक्स की कोलीग ने शेयर किया था। ये देखें, ये भी बहुत ही क्यूट टॉय भी बना हुआ है और उसके अंदर जो है ना, उसकी बेली के अंदर लॉलीपॉप्स भरे हुए हैं। सो इट वाज क्यूट। तो इस तरह के और भी बहुत पैक्स आएंगे जो इन्होंने बनाए हुए हैं चॉकलेट्स के, और वो बहुत प्यारे गिफ्ट बैग्स हैं। वो क्लिप हज़रत हतीजा के बारे में था और इस वक्त मुझे बहुत ही याद, क्योंकि ये भी एक अरब मुल्क है, अरब वर्ल्ड का हिस्सा है, तो वो मुझे इतनी याद आ रही थी। और वो क्लिप इतना अच्छा था कि आई जस्ट फेल इन लव विद हर करेक्टर। और बहुत अफसोस हुआ मुझे कि हम हज़रत हतीजा के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। मतलब हाँ ठीक है, वो हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी उम्र में और उन्होंने प्रपोज़ल भेजा, फिर वो एक्सेप्ट हो गया और वो सब। जब एक्चुअली मैं उनको पढ़ा मज़ीद, क्योंकि वो भी एक बिज़नेस वूमन थी और मैं भी एक बिज़नेस वूमन हूँ, और अब तो मोस्टली फ़ीमेल्स जो हैं वो बिज़नेसेस कर रही हैं और सब बिज़नेस वुमेंस हैं एक तरह से। तो हमारे लिए तो वो उनकी मिसाल बहुत ज़रूरी है। तो हज़रत हतीजा जो थी वो विडो थी जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली, और वो इतनी वेल्दी विडो थी, इतनी वेल्दी थी कि उनका काफ़िला अरब का सबसे बड़ा काफ़िला होता था। उनसे ज़्यादा वेल्दी उस वक़्त कोई नहीं था। और वो उनको ताहिरा भी कहा जाता था, शी वाज़ नोन एज़ ताहिरा। और उनकी जो वो अपनी पायसनेस की वजह से भी बहुत मशहूर थी। उस वक़्त उस ज़माने में उन्हें अरब के बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आते थे, और जो कि वो रिफ्यूज़ कर चुकी हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसा अच्छे करैक्टर वाला साथी ढूंढ रही थी, ऐसा गोहरे नायाब ढूंढ रही थी जो जिनको अभी ख़ुद भी नहीं पता था कि वो गोहरे नायाब है। और उनका उनके अंदर मतलब सुभान अल्लाह, क्या विज़डम था उनका, क्या समझ बूझ थी, क्या सोच थी कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो चीज़ें देख ली जो भी दूसरों ने नहीं देखी थी। मतलब उनका ऐसा मैच्योरिटी का लेवल था, और उस मैच्योरिटी के लेवल के अंदर समझ बूझ थी, हिकमत थी, उनके अंदर दानाई थी। जब हम उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें ना, तो उनके अंदर एक
ان کے کریکٹر کے اندر ایک اسٹرینتھ نظر آتی ہے. وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کریں جو ان سے ینگر ہیں، جو فائنینشلی بھی ان کے ایکول نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چنا کیونکہ انہوں نے ان کے کریکٹر کے اندر وہ چیزیں دیکھ لی تھی جو کہ وہ ایک مرد میں چاہ رہی تھی، جو کہ ایک مرد میں ہونی چاہیے. دوسرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور وحی لے کے آئے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے گھبرائے ہوئے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ ہی رشڈ بیک ہوم اینڈ ہی واز لائک کور می حتیجہ کور می، مطلب وہ کہہ رہے تھے کمبل اڑھا دو، اور تو حضرت حتیجہ نے انہیں کمبل اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھ کے ان کو سارا واقعہ بتایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیز سے گزر رہے تھے، وہ آلریڈی دنیا سے کٹ آف ہو رہے تھے اور اللہ سے کنیکشن ان کا نا سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا تب. اس کے بعد جب یہ صورتحال پیش آئی کہ ان کے سامنے ایک فرشتہ آیا اور وہ اس وقت اتنے کنفیوز تھے، تو کون تھا اس وقت جس پر انہوں نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا؟ حضرت حتیجہ. وہ اتنی سمجھدار اور اتنی اسٹرانگ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ وہ ان پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، ان پر ریلائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے گھبرائی نہیں. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی امیدی والی بات نہیں کی، یا کوئی ڈرا نہیں دیا کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو کچھ عجیب سا ہی ہو گیا، کچھ ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اس وقت جو بھی وہ کہہ کے بلاتی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ تو مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو مدد کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ ساری ان کی اچھائیاں گنوائی کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کریں گے اور آپ کو رسول بنائیں گے. اتنا اوتھینٹک رشتہ تھا دونوں کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی آگے سے اتنا زبردست سپورٹ کر رہی ہیں ان کو. بہت ٹرانسپیرنٹ رشتہ تھا، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے. حالانکہ ان کے اندر فائنینشیل گیپ تھا اور ایج کا ڈفرنس تھا، لیکن اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ٹرو سول میٹس اس کو کہتے ہیں. یہ جو آج کل ہم لوگ ٹرم سن رہے ہیں نا فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پہ، ٹرو سول میٹس، اور یہ وہ کوئی نہیں ہوتے وہ ٹرو سول میٹس. یہ ہوتے ہیں ٹرو سول میٹس جو ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو پازیٹیو اور صحیح اور اسٹرانگ ہوں اپنے کریکٹر میں بھی، اور اپنے ساتھی کو بھی اسٹرانگ کریں. پہلے بھی ایز اے وڈو بھی انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ رہ کر زندگی گزاری، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسٹرانگ رہیں، ان کو بھی بہت اسٹرینتھ دلائی، خود بھی اسٹرانگ رہی ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفیوز تھے. اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرانگیسٹ سپورٹرز میں سے رہیں. بہت ساتھ دیا انہوں نے تھرو آؤٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ، اور ملنے سے پہلے بھی، وہ مکہ کی کوئین کہلاتی تھی. شی واز دا پرنسس آف مکہ. انہوں نے لگزوریس لائف اور کمفرٹ لائف گزاری، لیکن جب چیلنج کا ٹائم آیا تو انہوں نے اتنی اسٹرینتھ دکھائی، اتنا اسٹرانگ کریکٹر دکھایا کہ انہوں نے کمپلین نہیں کی اپنے خاوند کے آگے کہ یہ مجھے کس پرابلم میں ڈال دیا. ایمان لے آئیں ایک دفعہ تو پھر ان ساتھ کھڑی رہیں، ایک دفعہ بھی انہوں نے قدم نہیں پیچھے ہٹایا. یہاں تک کہ جب ان کو ایگزائل کر دیا گیا، ان لوگوں کو جلا وطنی جب ان لوگوں نے دیکھی شیب ابی طالب میں، تو اتنا دردناک وہاں کا ماحول آپ سوچیں. اور اسپیشلی فار سم ون ہو از ناٹ یوز آف اٹ. وہ تو ملکہ تھی ایک طرح سے عرب کی، ہاں وہ بہت اسٹرانگ تھی، لیکن انہوں نے اس ماحول میں ٹائم گزارا. انہوں نے پتے کھائے، ان لوگوں نے، انہوں نے پتھر اور چیزیں اس طرح کی کھائیں، اور پانی نہیں ملتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے سعودی کی گرمی، جب شدید تپتی ہوئی دھوپ ہو تو کیا حال ہوتا ہے. کوئی کمپلین نہیں کی، حتیٰ کہ جان دے دی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اور کوئی کمپلین نہیں کی. She gave her life. She really gave her life willingly and happily in complete submission to Allah Ta'ala ji and His Prophet.
یہ ہوتی ہے کریج آف کنوکشن، یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا اسٹرینتھ آف کریکٹر، یہ ہے اسٹرانگ وومن۔ آپ پوری دنیا دیکھ لیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں جو عورت ہے کوئی بھی، اور وہ شی از اے جرنلسٹ اینڈ شی از فائٹنگ فار وومنز رائٹ، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہو جاتی ہے اور وہ اسٹرانگ ہے، وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے اسٹرانگیسٹ وومن کی ایگزامپلز۔ آپ پوری دنیا دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں اور اسٹرانگ وومن ڈھونڈیں، کوئی آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے جنہوں نے امت کی ماں ہو کر ایسی امت پیدا کی کہ جس کے اندر بلینز آف مسلمان ہیں، مطلب ہم لوگ ایون ان کے قربانیوں کا ایسنس فیل کر سکتے ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، ان کے اثرات آج بھی ہیں مسلم امہ پر۔ تو یہ تو عرب کے ورلڈ کی اسٹرانگیسٹ وومن تھی، اور اب ہم جب مصر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہاں بھی ایک عورت ہیں جو اپنی مثال آپ ہے، اور وہ ہے حضرت آسیہ۔ ہم لوگ انشاءاللہ ضرور ان کو بھی ڈسکس کریں گے، اور مصر میں جب انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اور یہ کچھ شاپس ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ ان کی کتنی فائن کوالٹی اینڈ پیکنگز وغیرہ ہیں۔ یہ والی جو شاپ تھی نا، یہ ڈرائی فروٹس کی ہے اس کے اندر، اور یس یہ والے جو ڈرائی یہ ریئل فروٹس جو ہوتے ہیں نا، فروٹس ان کو پرزرو کیا ہوتا ہے، ان کو ڈرائی کر کے، وہ یہ بہت یمی ہوتے ہیں، یہ ٹرکی میں بھی تھے ان کے، مطلب بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں ان کی، تو شاپس پہ، ہر شاپ پہ یہ پڑے ہوتے ہیں، مطلب مینگوز اینڈ اورنجز اینڈ آل دیٹ، ان کو پھر ڈرائی کر کے پرزرو کر کے اس کو بہت یمی سا بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ والی ساری ڈرائی فروٹس کی ساری رینجز ہیں ان کے پاس۔ اب ہم لوگ اسٹار بکس سے کافی بنوانے لگے ہیں، اور لاسٹ ولاگ میں نے کہا تھا کہ ایک کافی کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ تھا کیرمل فریپچینو، بہت مزے کی یہاں کے فلیورز ہیں۔ ہاں یا شی از رائٹ۔ الرجاء من الإخوة المدخنين عدم التدخين إلا في الأماكن المسموح فيها. Attention please. We would like to draw your attention that smoking is only allowed in the designated So this is the areas. double power frap. And this is the ice white mocha. Thank you. تھینک یو۔ This straw is there. This straw. اب ہم لوگوں کی نیکسٹ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ملتے ہیں آپ سے مصر میں انشاءاللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔